بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بہت تعریف اللہ جل شانہ کے لیے اور بہت صلاۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، احباب پر، ازواج پر۔ حاضرین محفل، یاران طریقت، خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک کی اس عید مبارک کی ایک اور گھڑی، ایک اور چند لمحات اور ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم مل کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر، اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ مجلس کا جاری ہے، انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ معجزات مصطفیٰ پہ بات ہو رہی تھی، پچھلے جمعے پہ یہ سلسلہ شروع کیا۔ پہلے ایک ہمارا سلسلہ تھا احانت اولیاء اللہ، کہ جو گستاخی کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، رسولوں کی، نبیوں کی، اہل بیت کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی، ان کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ اللہ پاک ان لوگوں سے بچائے۔ اور مسلمان کی نشانی بھی کیا ہے کہ وہ اللہ سے، رسول سے، رسولوں سے، نبیوں سے اور اہل بیت سے، صحابہ سے، اولیاء اللہ سے پیار کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ ان میں سے کسی ایک سے بھی اگر کوئی پیار نہیں کرتا تو اس کی مسلمانی میں خلل ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سچی توبہ کرے۔ اللہ پاک ہمیں استغفار پڑھنے کی توفیق عطا کرتا رہے، کیونکہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور جناب علی المرتضیٰ کی سنت ہے اور تمام صحابہ و اہل بیت کا طریقہ رہا ہے۔ اور جو 12 امام ہیں مسلمانوں کے، ان میں سے 11 آ چکے ہیں، 12واں علیہ السلام آئے گا۔ تو ان سب کا جو فرامین مقدسہ ہیں وہ یہی ہیں کہ استغفار پہ زیادہ زور دینا چاہیے۔ اہل البیت جن کو اللہ نے پاک کیا ہر غلاظت سے، ہر غلاظت سے جن کو پاک کیا، وہ کیا کرتے تھے؟ استغفار۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو ہر گندگی سے پاک ہیں، اہل بیت پاک اطہار ان کو کہتے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ استغفار۔ اور ہمیں کیا حکم دیا؟ کیا کرو؟ استغفار۔ تو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ آج رات بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی بیمار ہے تو یہی پڑھے، کسی کا رزق تنگ ہے تو یہی پڑھے، اور کسی کے کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، یہی پڑھے، اور کوئی حاجت ہے تب بھی یہی پڑھے۔ میں نے کیوں کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت دیکھی ہے اور دیگر بھی اہل بیت کی میں نے یہ روایت دیکھی ہے، اور اگر ساری چیزیں چھوڑ دو تو یہ بڑی روایت تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہ مجلس محبت یہ جاری رہے گی۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ ٹائم نہ ہو، تھوڑے سے ٹائم میں کم از کم ہر مجلس میں 1 یا 2 معجزے میرے حضور کے، میرے اور آپ کے، نبی کے اور رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کر دیا کروں، تاکہ آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر سچے دربار میں سچے نبی کا معجزہ بیان کیا جائے تو جو حاجت دل میں ہو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ صرف گپ شپ یا کہانی نہیں ہے۔ اور معجزات مصطفیٰ کو کہانی کس نے کہا؟ کفار نے، مشرکین نے، منافقین نے۔ ان تین کیٹیگریز جو تھیں، 3 گروہ جو تھے، یہ مصطفیٰ کریم کے جو معجزے ہوتے تھے نا، ان کا ٹھٹھا مذاق کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے یہ کہانیاں ہیں۔ یہ کہانیاں لفظ کہنا دراصل ان کافروں کا اور مشرکوں کا اور منافقوں کا کام ہے۔ یہ کافر یہ ایسا کہتے تھے، یہ ایسا کیسے معراج پہ چلے گئے؟ یہ صدیق اکبر نے کہا اگر میرے یار نے کہا ہے نا تو پھر بات سچی ہے، پھر وہ جو کہتا ہے سچ ہے، کیونکہ اس نے اس کا پتہ بتا دیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس اللہ کا پتہ بتایا ہے، تو جس نے اللہ کا جو جانتا ہے وہ جھوٹ بول کب سکتا ہے؟ تو یہی نشانی بنی۔ نبی جانتا ہے معاذ اللہ کذب کا کہیں دور تک اندیشہ نہیں، اصحاب جانتے ہیں جھوٹ کا اندیشہ نہیں، اہل بیت جانتے ہیں جھوٹ کا اندیشہ نہیں، اولیاء اللہ جانتے ہیں جھوٹ کا اندیشہ نہیں۔ جھوٹے نہیں ہوتے اور جھوٹوں سے نہیں ہوتے اور جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور جھوٹوں کو سچا بنا دیتے ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ آنے کا مقصد تم لوگوں کا کیا ہے یہاں پہ؟ کہ اللہ کی دوستی مل جائے۔ دوستی ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟
محبت ہو گئی. تو اگر اللہ کی دوستی ہو گئی تو مانا کیا؟ محبت ہو گئی. تو جب محبت ہو گئی تو سمجھو کہ پھر محبت مشن بھی یہی ہے. میں بار بار اس مشن کی تشریح کرتا ہوں، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے کرتا ہوں. تم سے کوئی لوگ سوال کریں تو اتنا یہ وسیع و عریض ٹاپک ہے کہ یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، لا متناہی سلسلہ ہے، انفائنائٹ سلسلہ ہے. اگر اس کی قدرتیں لامحدود ہیں، وہ لامحدود ہے. محمد لامحدود ہے، قرآن لامحدود ہے. 30 پارے تو ہیں مگر یہ کتنے بڑے سمندر ڈھکے ہوئے ہیں، اس کے اندر کتنے بڑے سمندر ڈھکے ہوئے ہیں. روح قرآن لامحدود ہے. تعلیمات قرآن دیتے ہو، روح قرآن جا کے غوث اعظم سے پوچھ کہ کتنا لامحدود ہے. جب وہ مرغا کھا چکے تو بچے کی والدہ جو چھوڑ گئی تھی، اس نے کہا میرا بچہ تو دال کھا رہا ہے تو آپ یہ مرغا کھا رہے ہیں. انہوں نے کہا ادھر آ بی بی بیٹھ ادھر. ہڈیوں کو جوڑا، کہا کل یخشی الذی انشأ اول مرہ. جب یہ کہا وہ اسی وقت اٹھا اور اس نے پھڑ پھڑائے اور اذان دی. انہوں نے کہا جب کھا کے زندہ کرے گا پھر مرغا کھائے گا. قرآن کی روح ہے. کل یخشی الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم. میرے غوث نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی تو روح قرآن واضح ہوئی. یہ سمندر ہے، اس کے اندر سمندر ہے. جاہل جا کے قرآن پڑھ لیا تو کسی سے سیکھ. تصوف کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آتا، کیونکہ ریئل تصوف اسلام ہے اور اسلام کی ریئلٹی تصوف ہے. آقا علیہ السلام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے یہ ہوتا ہے. جب یہ نظر ہوئی غوث اعظم پہ تو اس نے جب یہ کہا سرکار نے تو یہ ہوا. تو یہ ہے قرآن، یہ قرآن ہے. اسی طرح بے شمار اولیاء اللہ سے یہ چیزیں ثابت ہیں کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اسی وقت قرآن کا وہ جو کرامت قرآن تھی، جو تاثیر قرآن تھی، وہ ظاہر ہوئی. اس نبی کا وہ کی کرامت بن گئی اور پیارے مصطفیٰ کا وہ معجزہ. معجزات مصطفیٰ پہ میں بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی پوچھے تو ہمارا یہی محبت مشن ہے کہ محبت کیا ہے. یہ حضور کا جو معجزہ ہے یہ بھی محبت ہے. اب آپ پھر حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے جو پیار ہے، اس پیار کا جو نتیجہ ہے، اس کی ایک کرن جو ہے وہ معجزہ ہے. باقی سارے کا سارا محمد الگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معجزہ بھی ایک محبت ہے. یہ اللہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، حضور کے ہاتھ پر معجزہ بن جاتا ہے. ولی کے ہاتھ پہ اپنی محبت کا اظہار کرے حضور کے تصدق تو یہ کرامت بن جاتی ہے. کرامت ولی سے ہے، معجزہ نبی سے ہے. اور اس کو جو کہانی کہے وہ یا منافق ہے یا مشرک ہے یا کافر ہے. اور اگر تم دیکھتے ہو ہم جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، سارا کچھ ادھر کا ہی ہے، تو پھر بھی باتیں ایسی کرتا ہے تو پھر سمجھ لو ظاہر ادھر کا ہے، باطن میں یا کافر ہے یا مشرک ہے یا منافق ہے. یہ نشانی ہے. حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی میرے آقا کے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ہوا، وہ روایت کرتے ہیں. اب اس کو کس نے لکھا ہے میں پہلے یہ بتا دوں. اس کو ابن عساکر نے لکھا ہے اور ابن سعد نے لکھا ہے اور خطیب بغدادی نے لکھا ہے. یہ 3 کتابیں ہیں جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے. یہ عام بات نہیں ہے. بڑے اہل علم اور علماء حق میں سے جو تھے انہوں نے اس حضور کے معجزے کو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان باتوں کو بچوں یاد رکھا کرو. جو یہ ہمارے طلباء بیٹھے ہیں، اس کے مدرسہ کے جو طلباء بیٹھے ہیں، ان باتوں کو تم خاص کر یاد رکھا کرو. یہ کل کوئی بھی اگر سوال کرے تو اپنی بات نہیں کرنی، میرے مصطفیٰ کی بات کرنا. اور میرے مصطفیٰ کی بات کون لے گیا ہے؟ ابن عساکر، ابن سعد اور خطیب بغدادی. یہ تینوں علماء حق میں سے اچھے معتبر لوگ گزرے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہے، کہ ایک دفعہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے اور جناب علی کے والد پاک تھے، ان کے ساتھ مقام
ضیال مجاز کوئی اس جگہ کا نام ہوگا اس وقت، آج تو چینج کر دی گئے ہیں، مقام ضیال مجاز، اس سے آپ گزر رہے تھے تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ پیاس لگی ہے، کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، تو حضرت سے کہا کہ بھتیجے مجھے تو بہت پیاس لگی ہے بہت، اور عرب کی گرمی، اور یہاں بھی دیکھیں کوئی ابھی جب یہاں جون میں یہ جو گرمی پچھلے دنوں میں پڑی ہے 27-28، تو اس سے تو یعنی 46 یعنی 46-47 اس سے تو کئی گنا زیادہ وہاں پہ ہوتی ہے، پھر باہر کا سفر، پھر صحرا، پھر وہ پہاڑ اور وہ ریت تپی ہوئی، اس میں پھر پیاس لگتی ہے، اس میں پیاس لگتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بہت، یعنی کہ ان کے تو وہ بھتیجے تھے نا، کہتے ہیں بھتیجے بہت پیاس لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے، گھبرائے ہوئے تھے۔ حضور نے کہا، یہ سن کر حضور نے جب سنا تو بولے نہیں ہیں، سواری سے نیچے تشریف لے آئے، گھوڑے پہ تھے یا اونٹ پہ تھے، گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ جب آپ نیچے تشریف لے آئے تو اترتے ہوئے ہی اپنا قدم مبارک زمین پہ مارا، اپنا قدم مبارک زمین پہ مارا، اور آپ کا پانی وہ پاؤں مارنا ہی تھا کہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ بھتیجے تھے، چھوٹے تھے، سفر میں تھے۔ اب آپ سوچ لیں کہ یہ کیا تھے۔ محبت مصطفیٰ سے گر جانے والوں، تم جب سے محبت مصطفیٰ سے گر گئے ہو، تم دنیا کی نظروں سے گر گئے ہو، تمہاری کوئی ویلیو وقت نہیں ہے اقوام عالم کے پاس، عالمی برادری کے سامنے کخ وقت نہیں رہی تمہاری۔ تم نے ادب مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، تم نے اس کو موضوع بحث بنا لیا، اس پہ تم طنز و مزاح کرتے ہو اور معجزات کا تم تمسخر اڑاتے ہو۔ لعنت ہے اللہ کی ایسے بندوں پہ جو مصطفیٰ کی ادا کا بھی کوئی مذاق کرے، چاہے جائے کہ مصطفیٰ کی قدرت کا ظہور ہو اور کوئی منکر اور کوئی مرتد اس سے انکار کرے، لعنت ہے پھر اس کی زندگی پہ۔ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، وہ کلمہ پڑھ کے کلمے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ اترے نیچے، آپ نے پاؤں مارا زمین پہ، چشمہ پھوٹ پڑا، چشمہ پھوٹ پر فرمایا اے چچا پانی پی لو۔ حضرت ابو طالب نے سیراب ہو کے پانی پی چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ اپنا قدم رکھ کر دبا دیا پاؤں، اور پانی بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا۔ پتہ چلا اگر میرے مصطفیٰ قدم زور سے ماریں تو پانی چل پڑتا ہے، اور اگر آپ دبا دیں تو پانی رک سکتا ہے۔ تو اختیار دو طرح کا ہے، آپ پانی چلا بھی سکتے ہیں اور چلا ہوا روک بھی سکتے ہیں۔ دو طرح کا اختیار اللہ نے آپ کو عطا کیا، بلا شک و شبہ یہ سارا کچھ دینا اللہ کا ہے۔ کون کہتا ہے کسی کی ذات کا ہے؟ ہاں، اگر ذات اس کی ذات سے میں محو ہو جائے، اس میں گم ہو جائے، اس میں فنا ہو جائے، اور بقا میں اس کی ذات کا ظہور ہو جائے، تو پھر ہر کرنا اپنا نہیں، اس کا کرنا ہوتا ہے۔ پھر اپنا کرنا نہیں، پھر اس کا کرنا ہوتا ہے۔ جب تو مٹ گیا، تیری ذات ہی نہ رہی، پھر تو بات کس کی کرتا ہے؟ یہ تصوف کا درس ساتھ ساتھ میں دے رہا ہوں، جو صوفیاء نے کہا کہ اس قدر محو ہو جا کہ جس کی نماز پڑھتا ہے، جس کی تو عبادت کرتا ہے، کس کو سجدے کرتا ہے، کیسی عبادت کرتا ہے، کم از کم جس کی عبادت کرتا ہے اس کی تعارف تو رکھ، اس کا تعارف تو رکھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ، کیا یہ بھی معجزہ ہے؟ نبوت تو 40 سال بعد جیسے آپ نے اعلان نبوت کیا، لیکن کسی کو کیا خبر کہ یہ کون تھا جو تیری بکریاں چرا گیا؟ بچپن میں یہ عالم ہے کہ، اور پھر چچا ابو طالب نے آپ کو کیوں کہا کہ بھتیجے پیاس لگی ہے؟ کوئی بات سوچے۔ آج کل ہمارے بڑے بڑے اہل علم اس پہ بحث کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے۔ ارے ان کے در سے جو مس ہو گیا اس کا تو ایسا حال ہے کہ لوگوں کے حالوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے، تو ان کا اپنا حال کچھ بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ واتوب علیہ۔ میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتا،
اس میں چونکہ واضحتاً حکم جو ہے علماء اہل سنت کا اس میں خاموشی کا ہے، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ اگر ان کے در سے کوئی عام بندہ مل گیا تو وہ حالوں کو بدل دیتا ہے، چالوں کو بدل دیتا ہے، نظاموں کو بدل دیتا ہے، دل کی دنیا پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور اس کا جو باپ ہے جو خانہ کعبہ میں تشریف لے کے آیا ہے، جس کا بیٹا خانہ کعبہ میں آیا ہے، اس باپ کا پھر حال اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، یا پھر وہ جو کعبے میں آیا تھا یا ہے وہ جانتا ہے؟ اب اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، سارے کا سارا اسلام آج کل اسی پہ لگا ہوا ہے۔ بحث کرنے میں ہم بحث نہیں کر رہے، ہم تو محبت بیان کر رہے ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے چچا سے تھی۔ اب چچا نے کہا تو معجزے کا ظہور ہوا، چچا کے لیے ظہور ہوا، انہوں نے پانی پیا۔ ارے جس کو حضور کا معجزہ پانی پلا دے اس کے لیے ایمان کی کتنی دوری رہ جاتی ہے، یہ خود غور کر لیں۔ پی تو وہ پہلے بھی رہے تھے، اس چہرے بددعا سے پی رہے تھے، ان پاک آنکھوں سے پی رہے تھے، جب آپ بولتے تھے تو پاک زبان سے پی رہے تھے، ان کو پتا تھا میں پینے والا ان کا ہوں، اب ظاہری پیاس بھی ان سے ہی بجھے گی۔ انہوں نے کیوں کہا حضرت سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے؟ بڑے وہ تھے یا حضور تھے؟ پانی تلاش ان کا کام کرنا تھا یا بچے چھوٹے کا کام ہوتا ہے؟ پانی تو تلاش وہ کرتے، ایسا کیوں کہا کہ اے محمد میرے بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے؟ پتا تھا یہ پیاسوں کو پانی پلا دیتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، ننگوں کو کپڑے پہنا دیتا ہے، بدبختوں کو نیک بخت بنا دیتا ہے، جہنمیوں کو جنتی بنا دیتا ہے۔ اور اس کا جو گستاخ ہے اس کو اللہ پھر جہنم میں پہنچا دیتا ہے، اس کو اللہ نہیں چھوڑتا۔ یہ تو پھر بھی کہتے ہیں صبر، اللہ کہتا ہے نہیں تیرا گستاخ ہے، جان دے اس نو۔ بالکل واضح اور صاف بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی ایسی ادھر ادھر کی بات نہیں۔ ذرا غور کرو کہ ایک بچے کو کہا جا رہا ہے کہ مجھے پیاس لگی، تلاش تو پانی بڑے کرتے ہیں جو ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ پتا تھا یہ بچہ نہیں ہے، یہ پوری کائنات کی طاقت ہے، بچہ نہیں ہے۔ یہ جو چاہے گا جب چاہے گا کر دے گا۔ پھر وہی بات ہوئی، ان کو پہلے پتا تھا یہ جب چاہتا ہے تو اس وقت ہو جاتا ہے، کرنے والا کر دیتا ہے۔ رضا محمد کی ہوتی ہے اور اللہ پاک اپنی قدرت کو ظاہر کر کے وہ رضا پوری کر دیتا ہے، یوں لوٹاتا نہیں ہے۔ بھتیجے کو کہا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ زمین پہ اترے، آپ نے بھی نہیں کہا کہ میں یہ کروں یا وہ کروں یا تلاش کروں، اترتے ہوئے آپ نے پاؤں مارا۔ اس وقت کون سی وحی آئی تھی؟ کون سا قرآن آیا تھا؟ کون سی آیت پڑھی تھی؟ کوئی بتائے؟ کون سی تہجد و نماز پڑھی تھی؟ کوئی بتائے؟ کوئی ذکر خاص کیا تھا؟ یہ تو بعد میں آئے نا، یہ ساری چیزیں بعد میں نازل ہوئی ہیں، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو حضور نے جب پاؤں مارا تو آپ نے کیا پڑھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کس طاقت کو پکارا؟ اور وہ ابو طالب کو کیا خبر تھی کہ یہ کس طاقت والے ہیں اور یہ کس طاقت کو پکاریں گے؟ آ جاؤ اس بات پہ تھوڑا اس کو غور کرو اس پہ۔ یہ علی ابن ابی طالب جو کہتے ہیں نا، میرے مولا علی کا باپ رضی اللہ عنہ، ان کو اب اس میں پھر کہوں گا کہ چونکہ علماء کی اس میں بحث ہے، کنٹروورشل ہے، جو بھی قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا، علی جانے اور خدا جانے، حسین جانے۔ اور لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ زمین پہ اترے، جناب ابی طالب کو کیا علم تھا کہ انہوں نے کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، ان کے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے؟
اور یہ کس رب کو مانتے ہیں؟ ان کا معبود و الہ کون ہے؟ میرا کون ہے؟ اور کیا ان کو جس کو یہ مانتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے پاس طاقت ہے، اور میں کسی اور کو اگر مانتا ہوں تو میرے پاس طاقت نہیں ہے؟ یہ ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ ان کا جو معبود برحق ہے، ان کا الہ طاقت والا ہے، ان کا اللہ طاقت والا ہے؟ جب یہ کہیں گے تو قدرت ظاہر ہو، اس وقت تو اعلان نبوت نہیں تھا، بچے تھے۔ ان کو کیسے پتا تھا کہ یہ محمد ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا۔ یہی وہ سینے کا علم ہے جو ابو طالب کے سینے میں تھا اور جو نظر مصطفیٰ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں پورے کافر ایک طرف تھے اور آپ نے گھر میں ان کو پالا۔ نبوت پھر ابو گھر کے طالب میں پلتی رہی، پھر نبوت وہاں سے پل کے نکلی، آج پوری دنیا پہ چھا چکی ہے۔ یہ احسان ابو طالب ہے۔ اب جو کوئی بات کرتا ہے کرتا رہے، جان خدا کو دینی ہے، سوال و جواب خدا کے سامنے ہے، اپنی اپنی قبر میں سب نے جانا ہے، اللہ کے سامنے بھی یہ بات کہنے کو تیار ہیں۔ اگر اس کو یہ تینوں نے روایت کیا ہے اور عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ صحابی سچے ہیں اور انہوں نے اس کو روایت کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے، اور یہ واقعہ اگر ہوا ہے تو پھر ایمان ابو طالب کو چھوڑو، ابو طالب کو ڈھونڈو، پھر ابو طالب کو ڈھونڈو رضی اللہ عنہ۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ اس میں خاموش رہنا ہے تو ٹھیک ہے، خاموش رہو، پھر برا بھی نہ کہو، پھر خاموشی ایسی رکھو کہ قیامت والے دن پھر خود زبان کھل جائے گی۔ باقی یہ تو خبر اللہ کے پاس ہے، واللہ اعلم، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس روایت کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ایک چھوٹے بچے سے ایک ابو طالب ایک بڑا رعب و دبدبا تھا۔ جب ان کافروں نے وہاں پہ کوئی حرکت کرتے تھے تو جناب جب سامنے آتے تھے سب ہٹ جاتے تھے، اور ایک دفعہ بچوں نے کچھ وہ پتھر وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے تو ابو طالب نے کہا کہ اب ہم ماریں تو عجیب بات ہے۔ ان بچوں کو کہا، ان میں جناب علی بھی تھے، سب کو انہوں نے کہا پکڑ کے ان کو تھوڑا سا نا تپڑی دے دو ان کو۔ وہ بچے گئے باہر، وہ سارے ہاشمی تھے، پکڑ کے انہوں نے جناب ٹھکائی کی۔ وہ انہوں نے کہا خبردار اس بچے کو اگر کسی نے چھوڑا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ابو طالب نے۔ انہوں نے کہا تو یہ تم پتہ نہیں ہاشم کون ہے؟ تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی ابو طالب کے سامنے۔ تو پھر اس نے نبوت کو پالا، کیوں پالا؟ اس نے بھتیجے کو پانی کا کیوں کہا؟ پانی نکلا اور بند ہوا، کیا ابو طالب کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی؟ کیا پھر بھی سمجھ نہیں آئی؟ تو عجیب باتیں ہیں۔ مسلمانوں، اسلام کو سمجھو اور اسلام کو صحیح بچانے کا وقت ہے۔ بچا تو میرا حسین گیا ہے، اب نبھانے کا وقت ہے۔ اسلام کے ساتھ نبھاؤ کہ اسلام کیا ہے۔ محبت ہے کس کی؟ میرے نبی کی۔ اور نبی کا کیا کام ہے کہ خالی ایڑی رکھ دے، مار دے تو پانی چلتا ہے، ایڑی مار دے تو پانی چلتا ہے، ایڑی دبا دے تو رک بھی جاتا ہے۔ میرا مصطفیٰ چلا بھی سکتا ہے، دبا بھی سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ پہ اس پہ میں بات نہیں کروں گا۔ اگر آپ میں کچھ شعور ہوا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ سارے سوال میں چھوڑ دیے میں نے کہ کیوں بچے کو کہا۔ کیا بچے کا معبود طاقتور تھا یا ابو طالب کا کوئی اور تھا تو طاقتور تھا؟ کیا ابو طالب اسی معبود کو مانتا تھا تب کہا؟ ابھی تو معبود کا اعلان بھی نہیں تھا، ابھی رسالت و نبوت کا اعلان بھی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بھی یہ جانتا تھا کہ یہ محمد میں کوئی چیز ہے اس میں، کیونکہ اس کا اگر نور ہو، دیکھو نا، عشق، مشک، آفتاب، تین چیزیں، سورج، عشق اور مشک، کستوری، یہ سینٹ جو لگاتے ہو، پرفیوم، یہ چھپ کے نہیں رہ سکتا۔ محبت ہو تو ظاہر ہوتی ہے۔ جتنا بھی بادل ہو، سورج چڑھاؤ نا، جتنا بادل ہو سورج چڑھاؤ تو سورج ظاہر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح محبت بھی ظاہر ہوتی ہے، سورج بھی۔ اور خوشبو بھی اگر میں یہاں تھوڑی سی لگاتا ہوں تو سب تک جائے گی۔ تو سورج چڑھا ہو تو جتنے بادل ہیں پتہ ہوتا ہے، خوشبو لگائیں تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، نظر نہیں آتی۔ محبت ہو تو یہ بھی پتہ چل جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ اور اندر سینہ محمد کے اندر
عشق الہی جلوہ گر ہو اور وہ نظر نہ آئے جاہل، میں تجھے کیا کہوں۔ ابو طالب کی آنکھ نے دیکھ لیا تھا کہ اندر عشق الہی کی بھاوڑ بل رہے ہیں، اندر عشق الہی تپ رہا ہے، مچل رہا ہے، حشر سے بڑھ کے مچل رہا ہے۔ یہ بچہ عام بچہ نہیں، اس کے اندر عشق الہی کا چراغ جل رہا ہے، سورج جل رہا ہے۔ وہ سورج کی روشنی دیکھ کے ابو طالب نے کہا اے محمد، اے بھتیجے، پیاس لگی ہے۔ پتہ چلا جس کے اندر عشق الہی کا چراغ ہو، عشق الہی کا سورج ہو، وہ پیاس بجھا سکتا ہے، پانی چلا سکتا ہے، پانی دبا سکتا ہے۔ ابو طالب نے بتا دیا طاقت اس کے پاس ہوتی ہے جس کے اندر چراغ عشق الہی جس کے دل میں جل رہا ہو، شمع محبت، وہ محبت کا سورج دل میں جل رہا ہو تو پھر پتہ چل گیا کہ طاقتیں آ جاتی ہیں، پھر طاقتیں آ جاتی ہیں، پھر لوگ بھی آ جاتے ہیں اور اللہ ان کی مرادوں کو پورا بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ اپنی محبت کا صدقہ عطا کر رہا ہوتا ہے، اپنی محبت کا صدقہ عطا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ معجزات مصطفیٰ میں ایک ہی معجزہ، تو یہ تو ساری زندگی کافی ہے، اس میں اور کیا کچھ ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں پھر میں بات کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔